رات کے 10 بج رہے تھے اور فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نومبر کی یہ رات خاصی سرد تھی، لیکن لان کے ایک کونے میں لگے ہیٹر اور نوجوانوں کے کہکہوں نے ماحول کو گرمایا ہوا تھا۔ زمین پر بچھے ہوئے رنگ برنگے کشنز اور قالین پر 5 کزنز کا گروہ بیٹھا تھا۔ درمیان میں چپس کے پیکٹ، کولڈ ڈرنکس کی خالی بوتلیں اور پیزا کے بچے ہوئے سلائس بکھرے پڑے تھے۔ یہ منظر کسی بھی عام خاندانی تقریب کا ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت یہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ چلو بھائی، اب کس کی باری ہے؟ سعد نے جوش سے خالی کانچ کی بوتل کو قالین پر گھماتے ہوئے کہا۔ سعد ان سب میں سب سے زیادہ شرارتی اور ہنگامہ کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا زریاب مسکرا رہا تھا، جبکہ تینوں لڑکیاں عبیر، زویا اور ہانیہ سانس روکے بوتل کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بوتل گھومتی رہی اور آخرکار اس کا منہ سیدھا عبیر کی طرف ہو کر رک گیا۔ اوہ نہیں! عبیر نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس کے معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ عبیر جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں اور شرمیلے انداز کی وجہ سے خاندان میں گڑیا کہلاتی تھی، ان کھیلوں میں اکثر پھنس جاتی تھی۔ بکرا حلال ہونے کے لیے تیار ہے؟ زویا نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ زویا فیشن کی دیوانی تھی اور اس وقت بھی وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سعد نے ایک شیطان صرف مسکراہٹ کے ساتھ عبیر کو دیکھا۔ ہاں بھئی عبیر بی بی، ٹروتھ یا ڈیئر؟ عبیر نے بیچارگی سے ہانیہ کی طرف دیکھا جو منہ چھپائے ہنس رہی تھی۔ یار تم لوگ پلیز کچھ آسان سا دینا، پچھلی بار تم لوگوں نے مجھے مرچی کھلائی تھی، میرا گلا ابھی تک جل رہا ہے، پہلے انتخاب کرو پھر رحم کی اپیل کرنا، زریاب نے اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ عبیر نے گہرا سانس لیا۔ اگر وہ سچ کا انتخاب کرتی تو یہ لیک اس سے پوچھتے کہ اسے یونیورسٹی میں کون اچھا لگتا ہے، اور وہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ڈیئر، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں ڈیئر کروں گی۔ سعد اور زویا نے ایک دوسرے کو ایک پر اسرار نظر سے دیکھا، جیسے وہ پہلے ہی کسی منصوبے پر متفق ہو۔ سوچ لو عبیر، سعد نے اپنی بھویں اچکائی۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ ہاں سوچ لیا، جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ کوئی گانا گانے کو مت کہنا، میری آواز بہت بری ہے، عبیر نے جلدی سے کہا تاکہ بات ختم ہو۔ اچانک سعد کی نظر لان کے دوسرے سرے پر پڑی۔ وہاں سوئمنگ پول کی نیلی روشنیوں کے پاس ایک لمبا چوڑا سایہ کھڑا تھا۔ وہ وجدان تھا۔ وجدان سکندر خاندان کا سب سے بڑا، سب سے سنجیدہ اور سب سے زیادہ روبدار کزن تھا۔ وہ بلیک جینز اور بلیک ہائی نیک سویٹر میں ملبوس، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے، شاید کسی بزنس ڈیل پر بات کر رہا تھا۔ اس کی پوچھ تو لوگوں کی طرف تھی، لیکن اس کا چوڑا شانہ اور باوقار انداز دور سے ہی خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سعد کے ذہن میں ایک دھماکہ خیز آئیڈیا آیا۔ اس نے سب کو اشارے سے وجدان کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھو کون کھڑا ہے وہاں؟ سعد نے سرگوشی کی۔ سب کی نظریں وجدان پر جم گئی۔ وجدان بھائی؟ تو عبیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارا ڈیئر یہ ہے، سعد نے ڈرامائی انداز میں انگلی اٹھائی، کہ تم ابھی اٹھ کر جاؤ گی اور وجدان بھائی کو سوئمنگ پول میں دھکا دو گے۔ سعد نے اس کے برابر پر دھماکہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ہیٹر کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر عبیر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو سعد؟ وہ وجدان بھائی ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ خوف سے جھرجھری لے کر بولی۔ ہائے اللہ، یہ تو مزہ آئے گا۔ زویا اچھل پڑی۔ عبیر، امیجن کرو وجدان بھائی کا وہ اینگری ینگ مین والا لک، اور پھر چھپاک سے پانی میں۔ زویا نے تصور میں ہی مزے لیتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، عبیر نے سختی سے انکار کیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، تم لوگ کچھ بھی اور کہہ لو، میں چھت سے چھلانگ لگا سکتی ہوں، لیکن وجدان بھائی کے قریب جا کر انہیں دھکا دینا ناممکن۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ عبیر، گیم کے رولز تو رولز ہوتے ہیں، تم نے ڈیئر سلیکٹ کیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ سب اسے فورس کرنے لگے، لیکن وہ فون پر بات کر رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں لگ رہے ہیں، عبیر نے گھگھاتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وجدان سے تو بڑے بڑے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ تو پھر اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہی تو مزہ ہے۔ ہانیہ بھی اب جوش میں آ گئی تھی۔ ابھی ڈرپوک مت بنو، دیکھو وہ بالکل کنارے پر کھڑے، بس ایک چھوٹا سا پش اور کام تمام۔ ہانیہ نے یوں کہا جیسے وجدان کوئی بال ہو، ہلکا سا دھکا اور بال سوئمنگ پول میں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے کچا چبا جائیں گے، ابھی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نا ان کا غصہ کتنا تیز ہے؟ پچھلی عید پر جب میں نے غلطی سے ان کی شرٹ پر جوس گرایا تھا
تو انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں 2 دن تک کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ سعد نے جذباتی حربہ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ڈرپوک ہو تو کہہ دو، ہم سب مان لیں گے کہ عبیر شاہ ایک بزدل لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے ڈیر سے ڈر گئی۔ ہم پوری زندگی تمہیں یہ چکن بلائیں گے۔ چکن چکن، زویا اور ہانیہ نے مل کر نعرہ لگایا۔ عبیر کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، وہ فوراً بولے۔ تو ثابت کرو، سعد نے چیلنج کیا۔ جاؤ اور جا کر کے دکھاؤ، صرف ایک دھکا، اس کے بعد بھاگ آنا، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ عبیر نے ایک نظر اپنے کزنز پر ڈالی جو اسے امید اور شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک نظر دور کھڑے وجدان پر۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، وہ کھڑی ہو گئی۔ اگر میں زندہ نہ بچی تو میری وصیت یاد رکھنا۔ میرے سارے کپڑے ہانیہ کے اور جوتے زویا کے۔ وہ بے بسی سے دبی دبی ہنسی کے درمیان لان میں آگے بڑھی۔ جیسے جیسے وہ سوئمنگ پول کے قریب جا رہی تھی اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ سرد موسم کی سرد ہوا اسے مزید کپکپا رہی تھی، یا شاید یہ وجدان کا خوف تھا۔ وجدان اب بھی وہیں کھڑا تھا، اس کی پشت عبیر کی طرف تھی۔ وہ فون پر کسی پر برس رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ یہ فائل کل صبح تک میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اس کی بھاری اور کرخت آواز عبیر کے کانوں میں پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ یا اللہ، یہ تو واقعی بہت غصے میں ہے۔ عبیر نے دل میں سوچا، واپس مڑ جاؤ؟ نہیں، سعد ساری زندگی میرا مذاق اڑائے گا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے اس کے کزنز کھڑے تھے جو چاروں تھمز اپ کا اشارہ کر رہے تھے اور اشاروں میں کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ عبیر نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ہمت کر عبیر، بس چند سیکنڈ کا کام ہے۔ وہ بلی کے قدموں سے چلتی ہوئی وجدان کے بالکل پیچھے پہنچ گئی۔ وجدان کو اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا کیونکہ اس کا پورا دھیان فون پر مصروف تھا۔ پول کا پانی نیلی روشنیوں میں چمک رہا تھا اور بالکل پرسکون۔ عبیر کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ وجدان کی مضبوط پشت کی طرف بڑھائے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی۔ یہ خودکشی ہے، اس کے دماغ نے آخری وارننگ دی۔ یہ عزت کا سوال ہے، اس کے دل نے کہا، اور پھر آنکھیں بند کر کے پوری طاقت جمع کر کے عبیر نے وجدان کو آگے کی طرف دھکیل دیا۔ عبیر کے منہ سے بے اختیار ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وجدان جو بالکل بے خبر تھا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹا اور وہ سیدھا پانی میں جا گرا۔ پانی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لہریں پول کے کناروں سے باہر آ گئیں۔ عبیر کے کپڑوں پر بھی پانی کے چھینٹے گرے۔ اگلے 3 سیکنڈ تک وہاں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ دور بیٹھے کزنز کی ہنسی بھی غائب ہو گئی تھی کیونکہ منظر کی سنگینی اب ان پر آشکار ہو رہی تھی۔ پانی کی سطح پھیلی اور وجدان کا سر باہر نکلا۔ اس کے گیلے سیاہ بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں، اوہ خدایا، اس کی آنکھیں وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے پانی چہرے سے ہٹایا اور ایک خوفناک نظر پول کے کنارے کھڑی عبیر پر ڈالی۔ عبیر وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کی ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وجدان نے ایک ہاتھ پول کے کنارے پر رکھا اور اپنی بھاری آواز میں، جو غصے کی شدت سے اور بھی گہری ہو چکی تھی، دھاڑا، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ عبیر کا دل ایک دھڑکن مسکا رہا تھا۔ پیچھے سے سعد اور باقی کزنز بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ وہ غدار اسے اکیلا چھوڑ کے فرار ہو چکے تھے۔ عبیر اکیلی تھی، سامنے بھیگا ہوا، غصے میں بپھرا ہوا وجدان۔ وہ وجدان بھائی، عبیر کی آواز میں رونا شامل ہو گیا۔ وہ اصل میں مکھی آپ کی کمر پر مکھی بیٹھی تھی، میں بس اسے اڑا رہی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے فضول اور چھوٹا بہانہ تھا۔ وجدان نے اپنی گیلی شرٹ کو جھٹکا اور پول سے باہر نکلنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ پانی سے بھیگا ہوا کسی ایکشن فلم کا ہیرو کم اور ویلن زیادہ لگ رہا تھا۔ مکھی؟ وجدان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ پول سے باہر آ چکا تھا اور آہستہ آہستہ عبیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ تم نے مجھے مکھی اڑانے کے لیے پول میں دھکا دیا؟ اس نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ عبیر اب الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ قسم سے میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ پھسل گیا، مطلب وہ اتنی بوکھلا گئی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ وجدان اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کا قد عبیر سے کافی لمبا تھا، اس لیے عبیر کو اسے دیکھنے کے لیے گردن اوپر اٹھانی پڑی۔ پانی کے قطرے وجدان کے بالوں سے ٹپک کر اس کے چہرے پر گر رہے تھے، لیکن اس کے تاثرات برف کی طرح سرد تھے۔ عبیر، اس نے سختی سے اس کا نام پکارا۔ عبیر نے آنکھیں مینچ لی۔
سوری پلیز مجھے مت ماریں، یہ سعد کا آئیڈیا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ اگل دیا۔ وجدان جو غصے میں پھٹنے ہی والا تھا، عبیر کی اس حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ کانپ رہی تھی خوف سے، اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی۔ وجدان نے گہرا سانس لیا، اپنی مٹھی بھینچی اور پھر ڈھیلی چھوڑ دی۔ اس کا فون پانی میں ڈوب کر برباد ہو چکا تھا، اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے اور سردی الگ سے لگ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، مگر ختم نہیں ہوا۔ میرے کمرے میں آؤ فوراً، اس نے ایک مختصر حکم جاری کیا، اور دعا کرو میرا فون چل رہا ہو ورنہ تم اپنی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا فارم ہاؤس کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عبیر وہیں کھڑی رہی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے چھو رہے تھے لیکن اسے پسینہ آ رہا تھا۔ مر گئی عبیر، اس نے خود کلامی کی، آج تو تمہارا آخری دن ہے۔ اس نے دور چھپے ہوئے اپنے کزنز کو دیکھا جو اب جھاڑیوں سے سر نکال کر اسے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ میں اسے دور سے ہی سلام کیا جیسے کسی شہید کو خراج تحسین پیش کر رہا۔ ابھی نے ایک روانی صورت بنائی اور آہستگی سے وجدان کے پیچھے چل پڑی، جیسے بکرا خود کسائی کے پاس جا رہا ہو۔ یہ رات یقیناً بہت لمبی ہونے والی تھی۔ عبیر کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے اور ٹانگیں لرز رہی۔ جاؤ نا، پیچھے سے اس کی کزن زویا نے سرگوشی کی۔ ہمت کرو، سعد نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈانٹ ہی پڑے گی نا۔ عبیر نے مڑ کر ان سب کو گھورا، ان سب کے چہروں پر فکر مندی کے ساتھ ساتھ ایک دبی دبی شرارتی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ سب اس مشن میں برابر کے شریک تھے، لیکن قربانی کا بکرا ہمیشہ کی طرح اسی کو بننا پڑا۔ وجدان بھائی، جو خاندان بھر میں اپنے سخت اور سنجیدہ مزاج کی وجہ سے مشہور تھے، اس نے لرزتے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ وجدان کی آواز توقع سے زیادہ پرسکون لیکن سرد تھی۔ کمرہ ٹھنڈا تھا۔ وجدان نے کپڑے تبدیل کر لیے، وہ اب سیاہ ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بازو سینے پر باندھے باہر دیکھ رہا تھا۔ ابھی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ بھائی، آپ نے بلایا؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ وجدان دھیرے سے مڑا، اس کی آنکھیں جو عموماً گہری اور پرسکون ہوتی تھی اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ یہ سب کس نے کیا تھا؟ وجدان کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ عبیر کا حلق خشک ہو گیا۔ کیا بھائی؟ اس نے انجان بننے کی آخری کمزور کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو عبیر۔ وجدان ایک قدم آگے بڑھا۔ عبیر کو لگا کہ وہ رو دے گی۔ بھائی، وہ ہم سب بس مذاق کر رہے تھے۔ مذاق؟ وجدان کی آواز میں پہلی بار غصے کی تپش محسوس ہوئی۔ تمہیں یہ مذاق لگتا ہے؟ میں فون پر ایک ضروری کال پر تھا، میرا فون پانی میں گر کر خراب ہو گیا، اور سب کے سامنے میری جو تذلیل ہوئی وہ الگ۔ کیا یہ مذاق ہے؟ وہ زور سے دھاڑا۔ ابھی نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کو تھے۔ نہیں بھائی، ہمارا مطلب وہ آئیڈیا سعد کا تھا۔ اور وجدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ وہ 2 قدم میں اس کے پاس آیا۔ ابھی ڈر کے پیچھے ہٹی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ بچے نہیں ہو تم لوگ، اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو، اگر میرا سر پول کے کنارے سے ٹکرا جاتا تو، کبھی سوچا اس بارے میں؟ وجدان نے آئینہ دکھایا۔ سوری بھائی، ابھی نے سسکتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ ابھی نے کمزور لہجے میں کہا، مقصد کیا تھا وہ مجھے نظر آ گیا تھا۔ وجدان نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں تو عقل ہونی چاہیے تھی، پر نہیں، تمہیں تو سب سے آگے رہنا ہوتا ہے شرارتوں میں۔ وہ چڑھ کے بولا۔ ابیر خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس وقت بحث کرنا آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ وجدان نے چند لمحے اسے گھورتے ہوئے لمبے لمبے سانس لیے، جیسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی فیصلہ کن آواز میں کہا، یہ آخری وارننگ ہے عبیر۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ اگر مجھے تمہاری یا تمہارے اس گینگ کی طرف سے ایسی کوئی بچگانہ حرکت نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی؟ ابیر نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے سر ہلایا۔ جی بھائی، سمجھ گئی، آئندہ نہیں ہوگا۔ ابیر نے جلدی سے کہا، آپ جاؤ یہاں سے۔ وجدان نے اسی غصے سے کہا، اور ان باقی سب کو بھی کہہ دینا میرے سامنے نہ آئیں، آج دفع ہو جاؤ۔ ابیر کو جیسے جان بخشی کا پروانہ مل گیا۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر الٹے قدموں مڑی، دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر کوریڈور میں سعد، زویا اور باقی کزنز کا جھرمٹ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ابیر باہر نکلی، سب اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا؟ بھائی نے بہت ڈانٹا؟
सब मुतजस्सिस होकर पूछने लगे, चाचू से शिकायत तो नहीं कर दी? अभी ने दरवाजे से टेक लगा ली। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, सांस फूली हुई और वो अभी तक लरस रही थी। जोया ने फिक्रमंदी से उसका बाजू पकड़ा। अबीर, तुम ठीक तो हो? उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया। बाकी सब भी सहम गए। वजदान भाई गुस्से के तेज थे मगर हाथ उठाने वाले नहीं थे। अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पहले दाएं बाएं देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी गीली आंखों से इन सबको देखा। उसके लबों पर जो अभी तक कांप रहे थे एक बहुत ही खफीफ सी शरारती मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने बहुत धीरे से अपना दायां हाथ उठाया, 2 उंगलियां जोड़कर एक विक्ट्री का निशान बनाया। 1 सेकंड के लिए सब पर सख्तातारी हो गया और फिर दबी दबी हंसी का वो तूफान जो वजदान के कमरे के बाहर रुका हुआ था आखिरकार फूट पड़ा। साथ ने मुंह पर हाथ रखकर कहकहा लगाया। जोया हंसते हंसते दीवार से जा लगी। पागल हो तुम लड़की। साथ ने उसे धक्का देते हुए कहा, हमारी जान निकाल दी थी, शुक्र है बचत हो गई। एक और कजन ने हंसते हुए कहा। अभी ने अपने आंसू पूछे जो अब खुशी के आंसू लग रहे थे। डांट तो बहुत पड़ी है, उसने हंसते हुए कहा, और वार्निंग भी मिल गई है, लेकिन मिशन कामयाब रहा। जोया ने नारा लगाया। वो सब हंसते हुए एक दूसरे को धक्का देते हुए जल्दी से कॉरिडोर से मुड़े ताकि वजदान उनके कहकों की आवाज सुनकर दोबारा बाहर ना आ जाए। अगली सुबह का आगाज भी हंगामा खेज था। बड़े से डाइनिंग हॉल में नाश्ते की मेज सजी थी। ताया अबू, वजदान के वालिद अपनी मामूल की कुर्सी पर बराजमान अखबार पढ़ रहे थे। अबीर के वालिद और चचा किसी दफ्तरी मामले पर हल्की आवाज में बहस कर रहे थे और खवातीन किचन से आती गर्म गर्म रोटियों और पराठों की तरसील में मसरूफ थी। एक अजीब सी हड़बड़ाहट मची हुई थी घर में। कजन्स का खौल जिसमें साद, सोया और हानिया ज़रियाब थे एक कोने में जमा नाश्ते से ज्यादा कल रात के वाक़े पर सरगोशियां कर रहे थे। अबीर, उसकी अम्मी ने किचन से आवाज लगाई, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? BSc फाइनल ईयर में आ गई हो, लेकिन हरकतें देखो जरा अपनी। नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। अबीर जो रात को वजदान को सबक सिखाकर गहरी नींद सोई थी, आंखें मलती हुई आई और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। आ रही हूँ मैं, कितना शोर मचाती हैं आप सुबह सुबह, वो मुंह बनाते हुए बोली। उसी लम्हे सीढ़ियों से वजदान उतरा। वो आज भी वैसा ही था जैसे हर रोज होता। स्त्री शुदा कमीज, सलीके से बने बाल और चेहरे पर एक संजीदगी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वो आकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा और लैपटॉप खोल लिया। वजदान बेटा, नाश्ते पर तो काम छोड़ दिया करो। उसकी ताई अम्मी ने उसे टोकते हुए पराठा प्लेट में रखा। बस अम्मी, एक ज़रूरी ईमेल है। उसकी आवाज़ भारी और रोबदार थी। उसने एक नज़र कजन्स के झुरमट पर डाली जो उसे देखते ही खामोश हो गए थे। उसकी नज़र अबीर पर रुकी जो इंतहाई मासूमियत से मक्खन लगे टोस्ट को घो रही थी, जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा मासूम कोई ना हो। वजदान के होंठों पर एक तंसिया मुस्कुराहट आई और वो वापस अपने लैपटॉप पर झुक गया। वो अबीर को अच्छी तरह जानता था। उसकी ये मासूमियत ही सबसे बड़ी शरारत की निशानी थी। नाश्ते के बाद जब सब बड़े अपने अपने कामों पर चले गए, कजन्स का ये टोला सीधा लॉन में जमा हुआ। ये उनका वार रूम था। तो आज का क्या प्लान है बॉस? साद ने शरारती अंदाज में अबीर को सल्यूट किया। अभी सोचा नहीं है, अबीर ने घास पर आलती पालती मारते हुए कहा। लेकिन वजदान भाई को देखकर लगता है कि कल की सर्विस का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। आज भी वैसे ही अकड़े हुए फिर रहे। हानिया बोली, सही कह रही हो। जोया ने तायद की। ऐसे तो लैपटॉप पर झुके थे जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उसकी अकड़ ही तो तोड़नी है। अबीर की आंखों में चमक आई। वो खुद को बहुत मिस्टर परफेक्ट समझता है। ये सच था, वजदान उन सब कजन से मुख्तलिफ था, संजीदा और अपने काम से काम रखने वाला। अबीर जो BSc की तालिबा होने के बावजूद अभी तक एक बच्ची थी। वजदान ही वो वाहिद शख्स था जो उसकी शरारतों पर गुस्से में लाल पीला होता, उसे डांटता और उसकी शिकायत ताया अबू से करने की धमकी देता। आज उसकी परफेक्शन को ही टारगेट करते हैं। अबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, मतलब? साद ने पूछा। मतलब आज उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैंने कल रात ताया अबू को कहते सुना था। वो पिछले 1 महीने से इस मीटिंग की तैयारी कर रहा है। तो जोया को अभी भी समझ नहीं आया। अबीर शैतानी अंदाज में मुस्कुराई। तो ये कि आज हम उसकी मीटिंग का हुलिया बिगाड़ेंगे। वो मज़े से बोले, नहीं अबीर। साद फौरन पीछे हटा। काम खराब करना ठीक नहीं है। पूल वाला मजाक अलग था, ये उसके करियर का मामला है। साद ने समझाया। अरे नहीं, अबीर ने आंख मारी। मैं उसकी मीटिंग कैंसिल नहीं करवा रही, सिर्फ थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। दोपहर का वक्त था। वजदान अपने कमरे में मीटिंग की फाइल तैयारियों में मसरूफ था। जैसे ही वजदान बाथरूम में घुसा, ऑपरेशन कलर शुरू हुआ। अबीर, साद और जोया दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुए।
وزدان نے اپنا نیلا مہنگا سوٹ استری کروا کے بیڈ پر رکھا ہوا تھا، ساتھ میں سفید شرٹ، میچنگ ٹائی اور پالش کیے ہوئے جوتے تیار تھے۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ ساتھ تم دروازے پر نظر رکھو، ابھی نے سرگوشی کی۔ زویا تم اس کے جوتوں کے تسمے آپس میں باندھ دو۔ اور تم کیا کرو گی؟ زویا نے پوچھا۔ میں؟ ابیر مسکرائی۔ اس نے اپنی جیب سے پرفیوم کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں اس نے صبح ہی کچن سے لال مرچوں کا پاؤڈر ملا کر گھول تیار کیا تھا۔ اس نے احتیاط سے وزدان کی سفید شرٹ کے کالر کے اندرونی حصے پر وہ محلول اسپرے کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ سعد نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ گرم جوشی ہے، ابھی نے شرارت سے کہا۔ میٹنگ میں جانے سے پہلے تھوڑا وارم اپ ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کرتے انہیں باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ بھاگو! ابھی نے سرگوشی کی۔ تینوں چوہوں کی طرح کمرے سے باہر نکلے اور سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ چند منٹ بعد وزدان اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ واقعی پرفیکٹ لگ رہا تھا، نیلا سوٹ، چمکتے جوتے اور بال جل سے سیٹ کیے ہوئے۔ اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اللہ حافظ امی، دعا کیجیے گا، اس نے لاؤنج سے آواز لگائی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی تک سب ٹھیک تھا، لگتا ہے پلان فیل ہو گیا، سعد نے مایوسی سے کہا۔ صبر، ابھی نے اسے چپ کرایا، دوا اثر کرنے میں وقت لیتی ہے۔ وزدان گاڑی میں بیٹھا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ چلو، فلم کا پہلا حصہ تو ختم ہوا، ابھی نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ شام کو جب وزدان گھر لوٹا تو اس کا حلیہ دیکھنے والا تھا۔ وہ جو صبح مسٹر پرفیکٹ بن کر گیا تھا، اس وقت اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ سوٹ اس کے ہاتھ میں تھا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور اس کا چہرہ اور گردن پسینے اور خارش سے لال سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں ابیر، سعد اور زویا انتہائی معصومیت سے کیرم بورڈ کھیل رہے تھے، جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ ابیر! وزدان کی دہاڑ پورے لاؤنج میں گونجی۔ ابیر نے کیرم کی گھوٹی چھوڑ کر سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جی بھائی، وہ معصومیت سے بولی۔ یہ کیا تھا؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بھائی؟ ابھی نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ میری شرٹ، میری میٹنگ۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے آج کیا ہوا؟ میں میٹنگ کے بیچ میں پاگلوں کی طرح اپنی گردن کھجا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری شرٹ میں بچھو چھوڑ دیا ہوں۔ سب مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میرا سارا پریزنٹیشن برباد ہو گیا۔ وزدان بے بسی سے بولا۔ ہائے اللہ، سچ میں؟ ابھی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ کس نے کیا یہ سب؟ بہت برا ہوا بھائی، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا، اس نے خلوص سے مشورہ دیا۔ ڈرامہ بند کرو ابیر، وزدان چلایا۔ میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو، تم ہی ایس سی ہو، کوئی نرسری کی بچی نہیں ہو۔ کب بڑی ہوگی تم؟ ہر وقت یہ بچکانا شرارتیں۔ تمہیں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں؟ ابھی نے فوراً رونے والی صورت بنا لی۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں غصہ کرتے ہیں؟ وہ ڈھٹھائی سے کہنے لگی۔ سعد، زویا سب کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھے، کیونکہ اس گھر میں تم سے زیادہ شریر اور کوئی نہیں ہے۔ وجدان نے غصے سے کہا۔ اور تم دونوں؟ اس نے سعد اور زویا کو گھورا۔ تم لوگ بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔ وہ انگلی اٹھا کے بولا تو دونوں کا سانس خشک ہوا تھا۔ تائی امی اور ابیر کی امی بھی شور سن کر آ گئے۔ کیا ہوا وجدان، کیوں چلا رہے ہو؟ تائی امی نے پوچھا۔ اس سے پوچھے امی، وجدان نے ابیر کی طرف اشارہ کیا۔ آج اس نے میری زندگی کی سب سے اہم میٹنگ برباد کر دی۔ اس سے پہلے کہ وجدان مزید کچھ کہتا، ابیر نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ تائی امی دیکھیں نا، بھائی مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں تو صبح سے ان دونوں کے ساتھ یہیں کیرم کھیل رہی ہوں۔ سعد اور زویا نے بھی فوراً سر ہلا دیا۔ جی تائی امی، ابیر تو ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وجدان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ تینوں مل کر اس کے سامنے اس کے خلاف جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ تم وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ جانتا تھا ابھی کچھ بھی ثابت کرنا ناممکن ہے۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے وہ سیڑھیاں مڑا، ابیر نے جو ابھی تک آنسو بہانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، پل بھر کے لیے اپنے آنسو پونچھے، سعد اور زویا کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں آنکھ ماری اور پھر سے سسکیاں بھرنے لگی۔ شام کا وقت تھا اور آشیانہ کا وسیع لان اس وقت کسی بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کم از کم شور شرابے اور جوش و خروش کے لحاظ سے تو یہی لگتا تھا۔ آؤٹ! ارے یہ آؤٹ ہے! سعد جو آج وکٹ کیپر کے فرائز انجام دے رہا تھا زور سے چلایا۔ کوئی آؤٹ نہیں ہے، یہ وائٹ بال تھی۔ ابھی نے بیٹ زمین پر پٹک کر احتجاج کیا۔ وہ اس وقت بیٹنگ پر تھی اور اس کی ٹیم ہارنے کے قریب تھی۔ چلو اگلی بال کراؤ۔ ابھی نے دوبارہ پوزیشن سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس بار تو چھکا ہی لگے گا۔ زویا جو بالنگ کر رہی تھی ہنس پڑی۔
पहले बॉल को बैट से लगा तो लो, छक्के के ख्वाब बाद में देखना। अबीर ने उसे घूरा। ये मेरी तौहीन है, अब देखो। जोया ने बॉल फेंकी। अबीर ने पूरी ताकत से बैट घुमाया और सीधी लम्हे पर हवेली का मरकजी लोहे का गेट चिरचिराहट के साथ खुला और वजदान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उसने गाड़ी पोर्च में रोकी और थकन से चूर अपना ब्रीफकेस उठाए बाहर निकला। उसने अपनी गर्दन की टाई ढीली की और एक लंबा सांस लिया। उसी लम्हे उसे लॉन से अबीर की जोरदार आवाज आई और ये मारा शॉट। वजदान ने लाशौरी तौर पर उस तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ समझ पाता या हट पाता, बॉल धड़ाम से आकर सीधी उसके कंधे पर लगी। यह कोई हल्की फुल्की चोट नहीं थी। अबीर ने अपनी पूरी ताकत से शॉट मारा था। वजदान के हाथ से ब्रीफकेस छूटकर जमीन पर गिर गया और वो दर्द की शिद्दत से 2 कदम पीछे हटा। लॉन में एक लम्हे के लिए मौत का सा सन्नाटा छा गया। सब खिलाड़ी अपनी अपनी जगह बुत बन गए। जोया ने डर कर मुंह पर हाथ रख लिया। 7 विकेटों के पीछे से ही गायब हो जाने की कोशिश करने लगा। अबीर जो बैट घुमाकर तालियां बजाने ही वाली थी, वजदान को देखकर साकित हो गई। वजदान ने आहिस्ता से अपना कंधा सहलाया जहां दर्द की टीस से उठ रही थी। उसने जमीन पर गिरा अपना ब्रीफकेस उठाया और फिर इंतहाई सर्द नजरों से बॉल को देखा जो अब उसके कदमों में पड़ी थी। उसने झुककर बॉल उठाई। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिंच गई थी। भाई वो सॉरी। अबीर के गले से बमुश्किल आवाज निकली। वो गलती से लग गई। अबीर ने घबराते हुए सफाई दी और इस बार वाकई गलती से लगी थी। वजदान ने बॉल को मुट्ठी में दबाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसका चेहरा सपाट था लेकिन उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी गुस्से से। आज उसके चेहरे पर वो मामूल का गुस्सा नहीं था जो अबीर की शरारतों पर आता। आज ये कुछ और था। ये गहरी खतरनाक खामोशी थी। वो चलता हुआ अबीर के बिल्कुल सामने आकर रुका। गलती से? वजदान की आवाज सर थी। कितनी गलतियां करती हो तुम दिन में अबीर? उसने सर्द लहजे में पूछा। वो मैं देख नहीं सकी कि आप आ गए, अबीर ने दफाई अंदाज में कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें कब नजर आता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? वजदान की आवाज ऊंची होने लगी। ये घर है, कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। अगर ये बॉल मेरे सर पर लग जाती तो? वजदान ने तल्ख लहजे में पूछा। तो लग जाती? अबीर भी तप गई। वो डर तो रही थी मगर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था। कोई गोली तो नहीं मारी, गेंद ही लगी है और आप ऐसे गुस्सा करें जैसे मैंने आपका कत्ल कर दिया। वो बदलिहाजी से बोली। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। वजदान ने उंगली उठाकर उससे तनबीह की। और ये जो तुमने सर्कस लगाया हुआ है ना हर वक्त, ये बंद कर दो। बच्चे नहीं हो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। उसने अब सब की तरफ देखकर गुस्से से कहा। शर्म क्यों करूं, खेल ही तो रही थी। अबी ने बहस जारी रखी। बस। वजदान उस बार इतनी जोर से धाड़ा कि सब कजन सहम गए। बहुत हो गया तुम्हारा ये बचपना। आज के बाद तुम मुझे इस लाइन में खेलती हुई नजर ना हो, समझ गई? उसने बॉल को गुस्से से जमीन पर पटखा और अबीर को एक आखिरी गजबनाक नजर से घूरता हुआ तेजी से अंदर चला गया। लाउंज का दरवाजा उसने इतने जोर से बंद किया कि शीशे बज उठे। रात गहरी हो चुकी थी। घर के मकीन अपने अपने कमरों में सोने जा चुके। वजदान की अम्मी अपने कमरे में तस्बीह पड़ी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ। वजदान अंदर दाखिल हुआ। वो कपड़े बदल चुका था मगर उसके चेहरे पर अभी तक दिन भर की थकन और उलझन बाजी थी। वो आकर खामोशी से अपनी माँ के पास बेड के किनारे पर बैठ गया। उन्होंने तस्बीह एक तरफ रखी और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा। अभी तक जाग रहे हो? सर दर्द कैसा है? वजदान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी गोद में सर रख दिया। वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों न बन गया हो, अपनी माँ के पास आकर वो आज भी बच्चा बन जाता था। बहुत गुस्से में थे आज। नाज़नीन बेगम ने नरमी से पूछा। अबीर की हरकतों से तंग आ गई हो ना? मैं कल ही तुम्हारी चची से बात करूंगी। उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। उसकी शरारतें अब हद से बढ़ रही हैं। वजदान ने अपनी माँ की गोद से सर उठाया। उसकी आंखें संजीदा थी और उनमें एक ऐसी गहराई थी जिसे वो पढ़ न सकी। नहीं अम्मी। उसकी आवाज़ बहुत ठहरी हुई और पुख्ता थी। आप चची से कोई बात नहीं करेंगी। वो हैरान हुई। क्यों? क्या तुम चाहती हो वो रोज तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचती रहे? वो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करती। वो बच्ची है अभी अम्मी। वजदान ने अबीर की साइड ली। बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, उन्होंने तेजी से कहा। और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? उसे पूछने लगी। उनके हिसाब से तो वजदान अबीर की हरकतों से तंग आ चुका था और उसे अभी उससे चिढ़ थी। वजदान चंद लम्हे खामोश रहा। उसने एक लंबा सांस लिया जैसे वो अपने अंदर के तूफान को काबू में लाने की कोशिश कर रहा हो। अम्मी, उसने बहुत धीरे से अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो थोड़ा परेशान हो गई। हाँ बेटा बोलो, सब खैरियत है ना? वजदान ने नजरें झुका ली। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप चचा से अबीर का रिश्ता मांगे।
ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نازنین بیگم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا؟ ان کے منہ سے بمشکل یہ لفظ نکلا۔ کیا کہا تم نے؟ وجدان نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی مذاق نہیں تھا۔ میں ابیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ وجدان تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے چلائیں۔ کون؟ ابیر؟ وہی لڑکی جو تمہیں ایک لمحے کا سکون نہیں لینے دیتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اس کے بعد انتہائی حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی وجدان شادی کے لیے ابیر کا نام لے گا۔ وجدان خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا جھجک نہیں تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں امی، اس نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے ابیر سے ہی شادی کرنی ہے۔ نازنین بیگم چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے چلا گیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ شام کو جب ابیر اپنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ میں غرق تھی، اس کی امی کمرے میں آئی۔ ابیر بیٹا چلو، اچھی سی چائے بنا کر لاؤ اور خود بھی تیار ہو کر آؤ، تایا ابو تم لوگوں کو بلا رہے۔ امی میرا موڈ نہیں ہے، آپ ساتھ سے کہہ دیں، وہ بیزاری سے بولی۔ چپ کر کے آ جاؤ، کہا نا ضروری بات ہے۔ ابیر بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس نے کچن میں جا کر چائے بنائی۔ اسے لگا شاید تایا ابو اس کی کرکٹ والی حرکت کی باقاعدہ شکایت کرنے والے۔ حد ہو گئی ہے، اس نے سوچا، اب کیا مجھے گھر سے ہی نکلوا دیں گے؟ وہ ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ تایا ابو، تائی امی، اس کے اپنے امی ابو سب صوفوں پر بیٹھے اور ایک کونے میں وجدان بھی بیٹھا تھا، بالکل خاموش، نظریں قالین پر جمائے۔ دیکھو بھائی، برہان صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ابیر کے والد سے بات شروع کی۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن کچھ رسمیں نبھانی ضروری ہوتی ہیں۔ ابیر کے والدین خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ دوہری رشتہ داری میں بدل جائے۔ تائی امی اب ابیر کی امی کی طرف مڑی۔ ہم آپ کی بیٹی ابیر کا ہاتھ اپنے بیٹے وجدان کے لیے مانگتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں پن ڈراپ خاموشی چھا گئی تھی۔ ابیر کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے گرتے گرتے بچی۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ابیر کا ہاتھ وجدان کے لیے؟ اس نے گھبرا کر وجدان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اس کا اس گفتگو سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ابیر کے والد کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابیر تو آپ کی بھی بیٹی ہے، اس سے بہتر گھر ہمیں کہاں ملے گا؟ وجدان ہمارا اپنا بچہ ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ ابیر کی امی بھی خوشی سے مسکرا دی۔ مبارک ہو بہن۔ انہوں نے تائی اماں کا ہاتھ دبا دیا۔ مبارک ہو۔ کمرے میں مبارکبادوں کا شور گونجنے لگا۔ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ مٹھائی کا کہا جا رہا تھا اور ابیر وہیں صوفے پر بت بنی بیٹھی۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ کسی کو کچھ کہے بغیر لرزتی قدموں سے اٹھی اور کمرے سے بھاگے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ وجدان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ جانتی تھی وجدان اسے کتنا ناپسند کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس کی شرارتوں پر ڈانٹتا تھا، اسے جاہل بدتمیز کہتا تھا۔ وہ تو مجھے ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا، پھر یہ شادی کیوں؟ اس نے سوچا ضرور تایا ابو نے زبردستی کی ہوگی۔ وہ بیچارہ تو اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے وجدان پر غصے کے ساتھ ساتھ ترس بھی آنے لگا، اور سب سے زیادہ غصہ خود پر آ رہا تھا۔ میری شرارتوں کی سزا ہم دونوں کو ملے گی۔ وہ بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ابیر، بیٹا دروازہ کھولو۔ یہ اس کی امی تھی۔ ابیر نے آنسو پہنچ کر دروازہ کھولا۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ امی نے اندر آتے ہی کہا۔ سب کے سامنے سے اٹھ کر آ گئی۔ امی، آپ نے ہاں کیوں کی؟ ابھی نے روتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں وجدان بھائی، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی امی مسکرائی۔ اچھا، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس کی امی نرمی سے پوچھنے لگی۔ یہ نظر آتا ہے، وہ ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہیں امی۔ ابھی نے صاف کوئی سے کہا۔ پاگل لڑکی۔ اس کی امی نے اسے پاس بٹھایا۔ اگر وہ تم سے اتنی ہی نفرت کرتا تو یہ رشتہ کبھی نہ ہوتا۔ ابھی نے الجھن سے انہیں دیکھا۔ مطلب یہ؟ اس کی امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ یہ رشتہ تمہارے تایا تائی نے نہیں مانگا، یہ رشتہ خود وجدان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ابیر کا سانس جیسے رک گیا۔ یہ جھٹکا ڈرائنگ روم والے جھٹکے سے 1000 گنا بڑا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ سب دھاوا بھول کر ابیر کے کمرے میں آ گھسے، جو بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ مبارک ہو، صاحب نے ڈرامائی انداز میں جھک کر سلام کیا۔ چپ ہو جاؤ، ابھی نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔
ओहो, होने वाली भाभी को गुस्सा आ गया। जोया ने सीटी बजाई। तुम लोग प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी ने झुंझला कर कहा। दिमाग तो वजदान भाई का काम करेगा, साद ने कहा लगाया। अबीर सच सच बताओ, ये कौन सा नया प्रैंक था? तुमने भाई को क्या धमकी दी थी? जोया ने झुककर राजदारी से पूछा। कोई धमकी नहीं दी। अच्छा, जोया ने सोचने वाले अंदाज में कहा। तो ये बात है, मिस्टर परफेक्ट को हमारी मिस प्रैंक ही पसंद आई। वाह, जोया खुशी से चुटकी बजाकर बोली। यार ये कितना अजीब है ना। साद अब सोफे पर बैठ गया। वो आदमी जो तुम्हारी शक्ल से बेजार रहता था, या कम से कम हमें तो यही लगता था। साद इंतहाई हैरत से बोला। वही तो, अभी ने बेबसी से कहा। मुझे भी यही लगता था। वो आदमी मुझसे नफरत करता था, वो तुम पर गुस्सा करता था, और गुस्सा इसलिए करता था क्योंकि उसे फिक्र होती थी। अभी ने जोया को घूर कर देखा। याद है जब तुम सीढ़ियों से गिरने लगी थी और वजदान भाई ने भागकर तुम्हें पकड़ा था? जोया ने उसे पुरानी बात याद दिलाई। हाँ तो, और जब तुम्हारी असाइनमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख थी और तुम सारा दिन सोती रही, तो किसने रात भर जाकर वो तुम्हारे लिए मुकम्मल की थी? साद ने लुकमा दिया। हाँ की तो थी, मगर साथ में 100 लेक्चर भी दिए थे। अभी ने आहिस्ता से कहा। लेक्चर इसलिए दिए थे कि वो चाहते थे तुम ठीक हो जाओ, जोया ने समझाया। हम सब तुम्हारी शरारतों पर हंसते थे, वो वाहिद था जो तुम्हें रोकता था, क्योंकि वो हिटलर है, हलाको खान है। अबीरा ने अब भी हार नहीं मानी। नहीं, साद हंसा, क्योंकि वो तुमसे प्यार, ओहो सॉरी, मतलब तुम्हें पसंद करता था। साद के बच्चे। अबीरा उसको मारने दौड़ी। कमरे में कहकहों और तकियों की लड़ाई शुरू हो गई। कजन्स उसका मजाक बना रहे थे, उसे छेड़ रहे थे, लेकिन उनकी बातों ने अबीर को एक नई सोच दे दी। रिश्ता तय पाने के बाद आशियाना का माहौल एकदम से बदल गया। अबीर के लिए ये तब्दीली हजम करना सबसे मुश्किल था। वो वजदान जो उसके लिए गुस्से, संजीदगी और परफेक्शन का दूसरा नाम था, अब रस्मी तौर पर उसका मंगेतर था। वो शख्स जिसकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो लॉन से भाग जाया करती थी, अब उसका सामना करना उसकी मजबूरी थी। पहले चंद दिन तो अबीर ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। वो उस अजीब सी सूरत हाल से घबरा रही थी। वो क्या कहेगी जब वो सामने आएगा? क्या वो अब भी उससे डांटेगा या कुछ और होगा? उनका पहला सामना नाश्ते की मेज़ पर ही हुआ। अबीर कजन्स के साथ बैठी हंस हंस कर कल रात देखी गई फिल्म का कोई सीन बयान कर रही थी। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी। और फिर हीरो ने कहा। अबीर अभी ये बता रही थी कि वजदान बीच में बोल पड़ा। सुबह खैर। वजदान की भारी पुरसुकून आवाज़ आई। अबीर की हंसी वहीं जम गई। उसने मुड़कर देखा। वजदान अपनी कुर्सी पर बैठ रहा था। अबीर ने फौरन नजरें झुका ली। उसका दिल धड़कने लगा। वो उसकी डांट का इंतजार करने लगी कि सुबह सुबह कितना शोर मचाती हो, लेकिन कोई डांट नहीं आई। उसने चंद सेकंड्स बाद हिम्मत करके तिरछी नजरों से देखा। वजदान अपनी प्लेट में नाश्ता निकाल रहा था, लेकिन उसकी नजरें अबीर पर ही जमी थी। अबीर को अपने गालों पर गर्मी महसूस हुई। उसने घबरा कर अपने टोस्ट को देखना शुरू कर दिया, जैसे वो दुनिया की दिलचस्प तरीन चीज हो। अबीर तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा क्यों हो गया? साद ने मासूमियत से पूछा। चुप करो। अबीर ने उसे कोहनी मारी। वजदान के हलक से एक हल्की सी दबी दबी हंसी की आवाज आई। ये उस तब्दीली का आगाज था। वजदान अब उसे डांटता नहीं था। अगर वो लॉन में शोर मचाती तो वो अपने कमरे की खिड़की से उसे देखता रहता, और अगर अबीर की नज़र उस पर पड़ जाती तो वो गुस्सा करने की बजाय धीरे से मुस्कुरा देता। अबीर के लिए ये मुस्कुराहट उसकी डांट से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। वो बौखला जाती थी वजदान की हरकतों पर। एक दोपहर अबीर अपनी किताब खोले बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। रिश्ता तय पाने के बाद उसका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट गया था। ये असाइनमेंट कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पेंसिल चबाते हुए बड़बड़ाई, शायद उससे कुछ मदद मिले। उसने चौंक कर सर उठाया। वजदान उसके पास खड़ा था, इसी तरह संजीदा लेकिन आंखों में एक नरम तासुर लिए। उसने कुछ कहे बगैर सिल की एक बड़ी चॉकलेट पर उसकी किताब पर रख दी। अबीर ने आंखें फाड़ कर पहले चॉकलेट को देखा, फिर वजदान को। ये मेरे लिए? उसने हैरत से पूछा। तुम्हारी असाइनमेंट के लिए, उसने उसी संजीदगी से कहा। मैंने सुना चॉकलेट से दिमाग बेहतर काम करता है। इससे पहले कि अबीर कुछ कहती वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। अबीर ने लरजते हाथों से वो चॉकलेट उठाई। वजदान और चॉकलेट? उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये वही शख्स था जो उसे हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड पर लेक्चर देता था। अगले दिन वो कॉलेज से लौटी तो थकी हारी थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुई और ठिठक गई। उसकी स्टडी टेबल पर गुलदान में एक ताज़ा सुर्ख गुलाब का फूल रखा था। उसने घूम कर देखा, कमरे में कोई नहीं था।
وہ پھول کے پاس گئی، اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ سمجھ گئی یہ کس کا کام ہے۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ وہ پھول اٹھا کر مسکرانے لگی۔ اوہو، تو ہٹلر صاحب اب رومانٹک ہیرو بن رہے۔ زویا نے دروازے سے جھانکتے ہوئے سیٹی بجائی۔ بکواس بند کرو۔ ابیر نے شرما کر پھول چھپانے کی کوشش کی۔ ہم سے کیا چھپانا؟ سعد بھی آ گیا۔ ہمیں سب پتہ ہے وجدان بھائی آج صبح خاص طور پر پھول والے کی دکان پر رکے تھے۔ ہمارے پرفیکٹ بھائی کو آخر کار کسی کی امپرفیکشن پسند آ ہی گئی۔ ابھی نے ان دونوں کو تکیوں سے مار مار کر بھگا دیا، لیکن اس کے لبوں پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ وہ وجدان جو صرف فائلیں اور لیپ ٹاپ کی زبان سمجھتا تھا، اب اس کے لیے پھول اور چاکلیٹ لا رہا تھا۔ یہ احساس بہت میٹھا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں وجدان نے ابیر سے براہ راست بات چیت کم ہی کی، لیکن اس کی میٹھی نظروں اور چھوٹے چھوٹے تحفوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی وہ اس کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لے آتا تو کبھی خاموشی سے اسے یونیورسٹی چھوڑ دیتا۔ ابیر جو پہلے اس سے خوف کھاتی تھی، اب اس کی موجودگی میں خود کو محسوس کرنے لگی اور ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس سخت کھول کے پیچھے ایک بہت نرم دل انسان چھپا ہوا ہے، جو شاید خود بھی اپنے جذبات دکھانے سے گھبراتا ہے۔ پھر اس کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ ابیر صبح سے ہی بہت خوش تھی۔ کزنز نے رات 12 بجے ہی اس کے کمرے میں گھس کر کیک کاٹا تھا اور شور مچایا تھا۔ اس سب سے تحفے ملے، لیکن جس کا اسے سب سے زیادہ انتظار تھا وہ خاموش تھا۔ وجدان نے اسے صبح ناشتے پر صرف سالگرہ مبارک کہا، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی پھول، نہ ہی وہ خاص مسکراہٹ۔ وہ سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہا اور شام کو بھی کسی ضروری میٹنگ کا کہہ کر آفس سے لیٹ آنے کا بتا گیا۔ ابیر کا دل بجھ گیا۔ وہ لان میں اکیلی بیٹھی جھولے پر جھول رہی تھی۔ کزنز نے رات کی پارٹی کی تیاری شروع کی تھی، لیکن ابیر کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ شاید وہ بھول گئے، اس نے دل میں سوچا، یا شاید وہ اب بھی مجھے اتنا خاص نہیں سمجھتے۔ وہ سب تحفے اور چاکلیٹ شاید بس رشتہ نبھانے کے لیے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی۔ ابیر، زویا بھاگتی ہوئی آئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو، چلو جلدی، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ زویا نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے زویا۔ ارے چلو تو، اگر یہ مس کیا تو پچھتاؤ گی۔ زویا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگی۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ ابھی نے پوچھا۔ بس دیکھتی جاؤ۔ ساتھ بھی اندھیرے میں اس سے نمودار ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ اسے گھر کے پیچھے کی طرف لے جا رہے تھے۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابیر کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس جگہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، ساتھ نے پر اسرار انداز میں کہا۔ وہ اسے سوئمنگ پول کی طرف لے آئے تھے۔ پول کے پاس گھپ اندھیرا تھا۔ ساتھ، زویا، یہ کیا مذاق ہے؟ ابھی نے ڈر کر کہا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ 3 تک گنو، زویا نے سرگوشی کی۔ 1 2 3، اور جیسے اس نے 3 کہا، پورا سوئمنگ پول ایریا ہزاروں لاکھوں روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ ابیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ اس نے بے یقینی میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وجدان گرا تھا۔ یہ جگہ تو کسی خواب کا منظر لگ رہی تھی۔ پورا سوئمنگ پول کا نیلا پانی ان گنت تیرتی ہوئی موم بتیوں اور سفید گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پول کے اوپر سفید اور سنہری رنگ کے غباروں کا ایک جال بچھایا گیا، جن سے چھوٹی چھوٹی فائری لائٹس لٹک رہی تھی۔ پول کے چاروں طرف ریشمی پردے لٹکا دیے گئے تھے اور ہر کونے میں تازہ پھولوں کے گلدان سجے تھے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی جیسمین کی خوشبو، اور سب سے بڑھ کر ٹھیک اسی جگہ پر جہاں کھڑے ہو کر ابیر نے وجدان کو گرتے دیکھا تھا، ایک میز سجی تھی اور اس میز کے پیچھے وجدان کھڑا۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی، اور چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو ابیر کا دل دھڑکا دیتی۔ سعد اور زویا اسے وہیں چھوڑ کر کب کے غائب ہو چکے تھے۔ یہ سب؟ ابیر کی آواز کانپ رہی تھی۔ پسند آیا؟ وجدان نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ابیر چلتی ہوئی جیسے کسی سحر میں اس کے پاس آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وجدان، یہ سب آپ نے کیا اکیلے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ وجدان مسکرایا۔ اکیلا تو نہیں تھا، سعد اور زویا نے مدد کی ہے، لیکن آئیڈیا میرا تھا۔ اس نے ابیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اس جگہ کو ایک نئی یاد دینا چاہتا تھا۔ پچھلی والی یاد بہت گیلی تھی۔ ابیر اس کے مذاق پر ہنس پڑی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وجدان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے آنسو پوچھئے۔ اس کے لمس سے ابیر کانپ گئی۔ تمہیں لگا میں بھول گیا؟ اس نے سرگوشی کی۔ ابیر نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہارا دن کیسے بھول سکتا ہوں ابیر؟ اس نے ابیر کا ہاتھ تھاما اور اسے میز کے پاس لے گیا۔ میز پر ایک بڑا خوبصورت چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا۔
ابیر کی نظر کیک پر لکھی تحریر پر پڑی۔ خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ ابیر کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس نے چونک کر وجدان مائی لو بھول گیا کو دیکھا۔ وجدان آج پہلی بار مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی نہیں تھی، صرف پیار تھا۔ وجدان یہ؟ ہاں۔ وجدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں ہمیشہ لگتا تھا نا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، کہ تم مجھے زہر لگتی ہو؟ ابیر نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا ابیر، میں تم سے الجھتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اپنی دنیا میں بہت مگن تھا، ہر چیز پرفیکٹ رکھنے کی کوشش میں، اور پھر تم تھی جو میری ہر پرفیکشن کو توڑ دیتی۔ تم ہنستی تھی تو سارے گھر میں شور مچ جاتا تھا، تم کھیلتی تھی تو چیزیں ٹوٹ جاتی تھی، تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت خلل تھی۔ وجدان دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ وہ ابیر کے قریب ہوا۔ میں تم پر غصہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہوتی تھی۔ جب تم لاپرواہی کہتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا، میں تمہیں ڈانٹ کر سدھارنا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ میں تمہیں سدھارتے خود تمہارے سامنے دل ہار بیٹھا ہوں۔ ابیر کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہ رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے تھے۔ جس دن میں اس پول میں گرا تھا، اس دن جب میں نے تمہیں ہنستے ہوئے دیکھا تو مجھے غصے سے زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس ہنسی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے کیک کاٹنے والی چھری اٹھائی اور ابیر کے ہاتھ میں تھما دی، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اب کیک کاٹے مائی لو؟ ابیر نے شرم اور خوشی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ جیسے ہی انہوں نے کیک کاٹا، چھپے ہوئے کزنز نے تالیاں بجانا اور شور مچانا شروع کر دیا، اور پورا لان روشنی اور کہکہوں سے بھر گیا۔ لیکن ابیر کی نظریں صرف وجدان پر ٹکی تھیں، جو آج اسے دنیا کا سب سے رومانٹک انسان لگ رہا تھا۔ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوتے ہی حویلی میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ سب زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سارے کزنز ابیر کی تیاریوں کے ساتھ اپنی تیاریوں پر بھی بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ کبھی ابیر ماں اور چچی کے ساتھ بازار جاتی تو کبھی کزنز کے ساتھ ان کی شاپنگ پر، کبھی گھر میں ہی یہ سب اکٹھے ہو کے مہندی بارات کے فنکشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے۔ آتے جاتے وجدان اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تو ابیر شرما جاتی۔ اس وقت بھی وہ ماں اور چچی جان سے جان چھڑا کے لان میں آ کر بیٹھی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے جہیز کے کپڑے اور چیزیں دکھا کر اس کا سر گھما دیا تھا۔ وہ ٹھنڈی ہوا کھانے لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وجدان اس کے برابر میں آ بیٹھا اور بولا، کل ہم دونوں ولیمے کی شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ لیکن وہ تو تائی امی کریں گی نا؟ ابیر فوراً بولی، نہیں، تمہارے ولیمے کا ڈریس اور ہر ایک چیز میں خود لینا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ جا کر۔ وجدان نے محبت سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تو ابیر نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی سنجیدہ دکھنے والا آج وجدان اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے۔ اوف، مجھے پتا نہیں تھا، شرماتے ہوئے تم اتنی اچھی لگتی ہو، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابیر اس سے ہاتھ چھڑا کے اندر بھاگ گئی۔ سب ہنگامہ اور بھاگ دوڑ کے بیچ نکاح کا دن بھی آ گیا۔ وہ تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد اسے وجدان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ وجدان کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھوں کو مسر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی وجدان کمرے میں داخل ہوا۔ ہاف وائٹ کامدار شیروانی میں اس کے پاس آ کر بیٹھا، سلام کیا اور خاموشی سے ابیر کو دیکھنے لگا، جو گولڈن لہنگے میں سجی ہوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ وجدان تو اس کا ہار سنگھار دیکھ کے اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ ابھی نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب وجدان میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائی اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم میری ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وجدان کھل کے مسکراتا ہوا بولا۔ ابھی نے شرما کے نظریں جھکا دی۔ وجدان محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا کہوں تمہاری تعریف میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آج دنیا کا کوئی لفظ تمہاری تعریف کے قابل ہوگا۔ تم بہت سے بھی زیادہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کے جذبات کی شدت سے کہا تو ابھی نے شرما کے سر جھکا لیا۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے لگا۔ وجدان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا پہلا شدت بھرا لمس بکھرا تو ابھی شرم سے سرخ پڑ گئی۔ وہ آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ وجدان کو اپنے چہرے پر جھکتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہارے لیے گفٹ نہیں لے کے آیا؟ وجدان نے مسکرا کے پوچھا۔ وہ نہ زویا اور ہانیہ کہہ رہی تھی کہ وجدان بھائی تمہیں اچھا گفٹ نہ دے تو تم
ان سے اپنی پسند کا اچھا سا گفٹ منگوا لینا، ابھی نے سادگی سے کہا۔ اس کی بات پر وجدان ٹھنڈی سانس لے کے رہ گیا۔ ان کی کزنز کو یہاں بھی سکون نہیں تھا، آج بھی انہوں نے ان دونوں کے بیچ اپنی ٹانگ اڑانی تھی۔ اس نے جیب سے ڈائمنڈ کا بریسلٹ نکال کر ابیر کے ہاتھ میں پہنایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھو ڈائمنڈ کا بریسلٹ ہے، سب کو دکھا دینا، اور اگر یہ کم لگ رہا ہے تو تمہیں جو چاہیے وہ بتا دینا، وہ لا دوں گا۔ اس نے بظاہر مسکرا کے لیکن لفظ چبا چبا کے کہا۔ ابھی نے خوشی سے ڈائمنڈ کے بریسلٹ کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ تو بہت سے بھی بہت اچھا گفٹ ہے، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یقین تھا یہ تمہیں بہت پسند آئے گا، میں نے بہت محبت سے تمہارے لیے بنوایا، اس میں ہم دونوں کا نام بھی لکھوایا۔ وجدان خوشی سے چہکا۔ اس کی بات پر ابھی نے غور سے دیکھا تو ڈائمنڈ کے بریسلٹ میں ان دونوں کے نام کے پہلے حرف لکھے ہوئے تھے۔ ابیر نے حیرت سے دیکھا اور کہا، آپ اتنی سنجیدہ اور بورنگ سے تھے، آپ اتنی رومانٹک کیسے ہو گئے؟ میں کتنا رومانٹک ہوں یہ تمہیں آنے والا وقت بتائے گا، ایک دفعہ میری پناہوں میں آ کے تو دیکھو۔ ابیر کی جویلری اتارتے ہوئے وجدان شوخی سے اس کی باتوں کو سنتی ابیر شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی سخت دل وجدان کے پیچھے کتنا رومانٹک انسان چھپا ہوا ہے۔ اس نے وجدان کے ساتھ کو دل سے قبول کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔